بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کی کمپیوٹر سائنس، جس میں ہمارے پاس 2 پورشنز آتے ہیں. پہلا پورشن ہے ڈیٹا بیس کا اور دوسرا پورشن ہے سی لینگویج کا. اس سے پہلے بچوں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹروڈکشن کیا ہے. انٹروڈکشن میں ہمارے پاس کیا آتا ہے، واٹ از کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر بیسیکلی ہے کیا چیز. کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس. کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کو جب ہم کوئی ان پٹ دیتے ہیں تو وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور ہماری جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے، یعنی کہ جو ہم ان پٹ دے رہے ہیں، جو ہم پروسیسنگ اس پہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے مطابق اس کو پروسیس کر کے وہ آؤٹ پٹ ہمیں واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ یہ بہت فاسٹ ریٹ پہ کام کرتا ہے. کمپیوٹرز آر ویری ورسٹائل. ورسٹائل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ مختلف طرح کے ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے. جیسا کہ سب سے بڑا اس کا ایک اور ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو لانگ ٹائم کے لیے سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہر طرح کی فیلڈ میں یوز ہوتا ہے کمپیوٹر. جیسے کہ ہم لوگ پہلے بکنگ کراتے تھے ایئر لائن وغیرہ کی، ریلوے کی، مووی ٹکٹس وغیرہ پرچیز کرتے تھے. ان سب میں کیا ہوتا تھا کہ ہم جا کے یہ سب کام کرتے تھے. لیکن کمپیوٹر کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ یہ سب کام اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اسی طرح انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا سورس ہے کمپیوٹر. ہمارے پاس ڈائیگرام ویو ہے اس کی کمپیوٹر کی، جس میں بیسیکلی ہمارے پاس کمپیوٹر کے یونٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. بیسیکلی ہمارے پاس 4 یونٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے. ایک ہوتا ہے ان پٹ یونٹ، دوسرا ہوتا ہے پروسیسنگ یونٹ جس کے ساتھ لنک ہوتا ہے میموری یونٹ، اور اس سے اگلا ہوتا ہے ہمارے پاس آؤٹ پٹ یونٹ. ٹھیک ہے. ان پٹ یونٹ میں کیا آئیں گی، ان پٹ ڈیوائسز. اب ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو کوئی نہ کوئی ان پٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، کی بورڈ ہو سکتا ہے، اسکینر ہو سکتا ہے، مائکرو فون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ان پٹ دے دیں گے تو وہ پروسیسنگ یونٹ میں چلا جائے گا. اب پروسیسنگ یونٹ میں جا کے وہ کیا ہوگا، پروسیس ہوگا. ALU اینڈ CU 2 پارٹ ہیں پروسیسنگ یونٹ کے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ارتھمیٹک پلس مائنس ملٹی پلائی ڈویژن اس طرح کا کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے تو ALU یونٹ جو ہے وہ یہ پرفارم کرے گا. اسی طرح لاجیکل کوئی کویشچن ہے، یعنی کہ کمپیریزن کرنا ہے، اینڈ ناٹ، اور یہ آپ لوگ پہلے فزکس میں بھی پڑھتے آئے ہیں اور اس سے پہلے کمپیوٹر میں بھی آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. جب اس طرح کے ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریشنز پرفارم کرنے ہوں تو ALU یونٹ کے پاس پروسیسنگ چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اس کا جو پارٹ ہے یا یونٹ ہے وہ کیا ہے، CU. CU کیا ہے، CU سپروائزر کے طور پہ کام کر رہا ہے. جیسے کہ ہمارے کالج کے ہیڈ ہیں، وہ پورا کالج سپروائز کر رہے ہیں یا پورے کالج کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح CU کا کیا کام ہے کہ ساری اس پروسیسنگ کو، سارے اس کام کو وہ خود ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے. بتاتے وہ خود کوئی کام نہیں کرتا، لیکن سارے آپریشنز کو وہ ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس آؤٹ پٹ یونٹ کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں آؤٹ پٹ شو ہونے لگ جاتی ہے. وہ کس طرح ہو سکتی ہے، پرنٹر کے ذریعے، LED اور LCD یا مانیٹر جو ہم لوگ پہلے یوز کرتے تھے اس کے لیے ورڈ. ٹھیک ہے. یعنی کہ یا ہارڈ فارم میں یا سافٹ فارم میں یا اسپیکر آواز کی فارم میں. ٹھیک ہے. وہ کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ہمیں اس طرح واپس کرے گا. اچھا، چوتھا یونٹ ہے ہمارے پاس میموری یونٹ. میموری کیا ہے، یعنی کہ جو کمپیوٹر کی اپنی میموری ہے، جو اس کی اپنی سٹوریج ہے، جس میں وہ ہارڈ ڈسک کے اندر ڈیٹا سٹور کرتا ہے. اب بچوں باقی دیکھیں، باقی سارے یونٹ ایک دوسرے کے ساتھ سنگل سائڈ ایرو سے کنیکٹڈ ہے، لیکن پروسیسنگ یونٹ کے ساتھ میموری کیا ہے، ڈبل سائڈ ایرو سے کنیکٹڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری میں جو چیز سٹور ہے وہ دوبارہ کبھی نکال کے پھر بھی تو پروسیس کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. اس وجہ سے اس کو ڈبل ایرو سے شو کی ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو ابھی فی الحال وہ پروسیسنگ کر رہا ہے وہ تو وہ سٹور کرے گا، لیکن جو پہلے کی کبھی سٹور ہوئی ہوئی چیز ہے اس کو دوبارہ نکالنی پڑ گئی ہے، اس کو دوبارہ پروسیس کرنا پڑ گیا ہے، تو وہ دوبارہ میموری سے وہ چیز لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، واٹ از کمپیوٹر. کمپیوٹر کو ہی ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کمپیوٹر کی یہ پکچر ہمیں شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس سارے مین وہ پارٹس ہیں یا مین وہ ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں جو ڈیلی ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈیسک ٹاپ ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، اسپیکر، مانیٹر کو ہی ہم لوگ ڈیسک ٹاپ بھی کہیں گے، CPU ہے، ہمارے پاس ماؤس ہے، ہیڈ فونز ہیں، پرنٹر ہے. یہ سب ایسی ڈیوائسز ہیں جو کمپیوٹر کی ہمارے ڈیلی یوز میں آتی ہیں. فل بک انٹروڈکشن.
فل بک انٹروڈکشن میں کیا ہے بچوں، بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے، آپ کے اس بک میں 14 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اب 14 چیپٹرز میں 2 پورشنز بنے ہوئے ہیں. 2 پورشن اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ چیپٹر نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 7 تک آپ کے جو پورشن ہے وہ ہے ڈیٹا بیسز کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایسا سسٹم یا ایک ایسا سافٹ ویئر ہم یوز کریں گے جس کے اندر ہم ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں، ہر طرح کی کیوری لگا سکتے ہیں، ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بھی جو پہلے 4 چیپٹر ہیں اس میں ہم سب کچھ تھیوریٹیکلی پڑھیں گے، تھیوریٹیکلی کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر چیپٹر نمبر 5 سے چیپٹر نمبر 7 تک ہم لوگ مائکروسافٹ ایکسیس ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ یوز کر کے جو ہم نے تھیوریٹیکل پڑھا ہوا ہوگا وہ ہم اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ مائکروسافٹ ایکسیس جو سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر ہم پریکٹیکل ورک کرنا سٹارٹ کریں گے ڈیٹا بیسز کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 8 to 14. چیپٹر نمبر 8 سے آپ کی پروگرامنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اب سی کیا ہے؟ سی آپ کی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے. زیرو لیول کی پروگرامنگ لینگویج ہے جس کے اندر آپ بالکل انیشیل لیول سے پروگرامنگ یا کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بچوں جب آپ کریں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. اب اگر میں کوڈنگ کی بات کروں تو کوڈنگ یا پروگرامنگ آپ لوگ جو ڈیلی اپنے موبائل فونز میں جو اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کوئی گیم یوز کی ہے یا گیم آپ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ گیم کیسے کام کر رہی ہے، کیسے بنی ہے وہ گیم کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج کے اندر بنی ہے، ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سی کے اندر ہی بنی ہوگی، وہ کسی اور پروگرامنگ لینگویج میں بنی ہے، لیکن بیسیکلی ہر ایپ کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کوڈنگ ہوتی ہے. تو آپ کو سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ پورشن میں یہ پڑھایا جائے گا کہ آپ کوڈنگ کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس بچوں آتا ہے چیپٹر نمبر 1 ڈیٹا بیسکس، جس کے کنٹینٹس آپ کو شو ہو رہے ہیں. پہلے ہم ڈیٹا کو ڈسکس کریں گے، پھر انفارمیشن کو ڈسکس کریں گے. ٹریڈیشنل فائل سسٹم ہے، اس کی ٹائپس ہیں، ڈیٹا بیس ماڈلز ہیں، ڈیٹا بیس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو ہم یہ سارے ٹاپکس کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس واٹ از ڈیٹا. ڈیٹا کیا چیز ہے بچوں؟ ہمیشہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ را فیکٹس اینڈ فگرز، را فیکٹس اینڈ فگرز. را فیکٹس اینڈ فگر سے ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس چیز کو اس طرح لے لیں کہ میننگ لیس ڈیٹا، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس 134 ہے، کوئی نمبر دیا ہوا ہے، +9 ہے، ردا کسی کا نام ہے، رزلٹ آف 100 اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. کسی بھی بچے کا ہمارے پاس رزلٹ ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. یعنی کہ اب بھی یہ میننگ لیس ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا پرپز ہے، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان پروسیسڈ فارم ہے، ٹھیک ہے. ان پروسیسڈ فارم یعنی کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. اور ہمیشہ ڈیٹا ہمارے پاس کیسے کام کرتا ہے؟ ان پٹ کی فارم میں کام کرتا ہے. یعنی کہ جو بھی ہم ڈیٹا دے رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ ان پٹ ہوگا، ٹھیک ہے. سملرلی ڈیٹا آف اے اسٹوڈنٹ میں کنسسٹ آف رول نمبر، اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم اینڈ مارکس آف ڈفرینٹ آبجیکٹس. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کا اور ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا رول نمبر، اس کا اپنا نام، اس کے فادر کا نام، اس کے مارکس، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے. ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیٹا ٹائپس. ڈیٹا ٹائپس 5 مین ٹائپس ہیں ڈیٹا کی، جو کہ ٹیکسٹ کس کے ذریعے ہم لوگ انٹر کروا سکتے ہیں؟ کی بورڈ اسکینر کے ذریعے. نمبرز ہے، کی بورڈ اور اسکینرز کے ذریعے وہ بھی ہم لوگ ان پٹ کروا سکتے ہیں. امیجز، اب امیجز تو ہم لوگ کی بورڈ کے ذریعے نہیں کروا سکتے، وہ کیمراز کو یوز کر کے کروا سکتے ہیں. آڈیو ساؤنڈز کس کے ذریعے ہم لوگ کروا سکتے ہیں؟ مائکرو فون کو یوز کر کے. اور 5th فارم کیا ہے ہمارے پاس؟ ویڈیو کیمرہ کے ساتھ یا سمپل کیمراز کے ساتھ، جس طرح بھی ہم لوگ ریکارڈ کروائیں یا جس طرح بھی ہم ان پٹ دیں. پھر جی آگے ہم دوبارہ ڈیٹا کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیٹا کیوں ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے. ڈیٹا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جب تک آپ کا ڈیٹا نہیں لے گی وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتی. اور کسی بھی آرگنائزیشن کے مینیجر کو یا آنر کو آپ کا ڈیٹا لازمی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کے آپریشنز کو افیکٹو بنا سکے، سکسیزفل بنا سکے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ لوگ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک فارم دیا جاتا ہے کہ آپ فارم فل کریں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے؟ سارا ڈیٹا ہوتا ہے، جیسے آپ کا نیم، آپ کا فادر نیم، آپ کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر، ٹھیک ہے. اسی طرح کی بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی فیلڈز ہوتی ہیں جو آپ نے فل کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے.
اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا ڈیٹا لانگ ٹائم جب تک آپ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ہم اپنے پاس سیو رکھیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ آپ کے بارے میں انفارمیشن لے سکیں گے آگے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بارے میں ہم لوگ کیا کر سکیں گے، مزید اچھی طرح کام کر سکیں گے. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس وٹ از انفارمیشن. انفارمیشن کیا ہے، پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، یعنی کہ جو ڈیٹا ہم نے دیا ہے اس کو جب ہم نے پروسیس کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن گیا ہمارے پاس، انفارمیشن، یعنی کہ میننگ فل بن گیا وہ ہمارے لیے. اب انفارمیشن کیسے کام کرے گا، وہ ایز اے آؤٹ پٹ کام کرے گا. اگر ہم ایگزامپل لیں تو پچھلی ایگزامپل میں ہم نے 9 الگ سے لکھا تھا، 134 تھا ہمارے پاس، ردا تھا، سی تھا، یہ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ڈیٹا کی ٹائپس تھی ہمارے پاس. لیکن اگر ہم اس کو پروسیس کریں تو کیا ہمارے پاس ایگزامپل بنتی ہے، ردا از 9 ایئرس اولڈ. تو اب یہ کیا بن گیا ہمارے پاس، انفارمیشن بن گئی ہے، یعنی کہ ہمیں معلومات ملی ہے کہ ردا کی جو ہمارے پاس ایج ہے وہ کیا ہے، 9 ایئرز اولڈ. انفارمیشن ہمیشہ کیا ہوتی ہے، ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ڈیٹا کے اوپر. اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو انفارمیشن کہاں سے آئے گی ہمارے پاس. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ڈیٹا ہے، فار ایگزامپل میرا فون نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے. فون نمبر، صرف فون نمبر رکھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا مقصد کیا ہے فون نمبر رکھنے کا، وہ کیا ہے، میرا ڈیٹا، ٹھیک ہے. آپ میرا فون نمبر رکھیں گے تاکہ آپ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن لے سکیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ مجھے کال کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ مجھے کال کریں گے تو اب میرے بارے میں جو آپ کو معلومات ملے گی وہ کیا ہوگی، انفارمیشن. اسی طرح انفارمیشن کی بھی سیم ٹائپس ہیں جو ڈیٹا کی ہیں، یعنی کہ ٹیکسٹ، نمبرز، آڈیو، ویڈیو، ٹھیک ہے. یہ ساری ٹائپس کیا ہیں، انفارمیشن کی بھی سیم ہے ڈیٹا کی طرح. ایگزامپل ہمارے پاس، دا ڈیٹا آف اسٹوڈنٹس کین بی پروسیس ٹو پروڈیوس یوزفل انفارمیشن سچ ایز ٹوٹل مارکس اینڈ گریڈس آف دا اسٹوڈنٹ. یعنی کہ آپ کے ہر سبجیکٹ کے جو الگ الگ مارکس ہیں وہ ہم کیا کریں گے، سم کریں گے تاکہ ہمیں کیا پتہ چلے، ٹوٹل مارکس، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب انفارمیشن نکال رہے ہیں نا ہم آپ کے ڈیٹا سے، اس سے ٹوٹل مارکس سے کیا پتہ چلے گا، آپ کے گریڈس پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے. اس سے پھر ہم کیا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پاس اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، فیل کتنے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح ہم ڈفرینٹ آپ کا ڈیٹا پروسیس کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز آف انفارمیشن. انفارمیشن کے ایڈوانٹیج کیا ہے، انفارمیشن ہمیشہ میننگ فل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یوزفل ہوتی ہے اور آرگنائزڈ فارم میں ہوتی ہے. آرگنائزڈ آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ پہلے ڈیٹا میں کیا تھی، ہر چیز الگ الگ تھی، 9 الگ تھا، 134 نام، سب کچھ الگ الگ تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے انفارمیشن میں، ردا از 9 ایئرز اولڈ، آرگنائز ہو کے آ گئی ہے آپ کے پاس، پروسیس ہو کے آ گیا ہے ڈیٹا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اٹ ہیلپس ان ڈیسیژن میکنگ. اس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، ڈیسیژن یا کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ٹوٹل مارکس اگر ہم لوگ پتہ کریں گے، ٹوٹل مارکس سے ہم آپ کے گریڈز نکال سکتے ہیں. گریڈز نکالیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کلاس میں پاسڈ اسٹوڈنٹ کتنے ہیں اور فیلڈ اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، ٹھیک ہے. یو کین گیٹ انفارمیشن فرام ڈیٹا اگین اینڈ اگین. اس کا کیا مطلب ہے کہ انفارمیشن جو ہے ہم لوگ پچھلے ڈیٹا کو یوز کر کے بار بار نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ آپ کے ٹوٹل مارکس نکالے ہیں، ہم نے آپ کے گریڈز نہیں نکالے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر بھی دوبارہ آپ کا وہ ڈیٹا نکال کے آپ کے گریڈز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا آپ کا موجود ہے تو ہم اس میں سے انفارمیشن بار بار نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر.